السلام علیکم ناظرین، دین اسلام کی طرف سے قائم کردہ عدل و انصاف کے نظام کا ایک ایسا واقعہ جس کی تاریخ میں بہت کم مثال ملتی ہے اور جس کی وجہ سے پورا شہر ہی اسلام کے نور سے منور ہو گیا۔ ناظرین، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ بھی بحیثیت مسلمان دین اسلام پر عمل کرنے سے حاصل ہونے والی ایمان کی حلاوت کو محسوس کر سکیں۔ ناظرین، اموی دور خلافت میں ایک عرب سپہ سالار قتیبہ بن مسلم نے اسلامی لشکر کشی کے اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے سمرقند شہر کو فتح کر لیا، اور لشکر کشی کا اصول یہ تھا کہ حملہ کرنے سے پہلے وہاں کے رہائشیوں کو 3 دن کی مہلت دی جائے۔ سمرقند کے پادری نے مسلمانوں کی اس غاصبانہ فتح پر قتیبہ بن مسلم کے خلاف دمشق میں بیٹھے مسلمانوں کے حاکم کو ایک پیغام رساں کے ذریعے شکایت لکھ کر بھجوائی۔ پیغام رساں نے دمشق پہنچ کر ایک عالی شان عمارت دیکھی جس میں لوگ رکوع و سجود کر رہے تھے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، کیا یہ حاکم شہر کی رہائش ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ تو مسجد ہے، اور لوگوں نے اس کے اس سوال پر استفسار کیا کہ کیا تو نماز نہیں پڑھتا؟ پیغام رساں نے کہا، نہیں، میں اہل سمرقند کے دین کا پیروکار ہوں اور عیسائی ہوں۔ لوگوں نے اسے حاکم شہر کا گھر کا رستہ دکھا دیا۔ پیغام رساں لوگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے چلتے حاکم کے گھر جا پہنچا، اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص دیوار سے لگی سیڑھی پر چڑھ کر چھت کی مٹی سے لپائی کر رہا ہے، اور نیچے کھڑی ایک عورت گارا اٹھا کر اسے دے رہی ہے۔ پیغام رساں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا، اور جس راستے سے آیا تھا واپس اسی راستے سے ان لوگوں کے پاس جا پہنچا جنہوں نے اسے راستہ بتایا تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا، میں نے تم سے حاکم شہر کے گھر کا پتہ پوچھا تھا، اور تم لوگوں نے مجھے اس مفلوق الحال غریب شخص کے گھر کی طرف بھیج دیا جس کے گھر کی چھت تک بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے تجھے پتہ ٹھیک ہی بتایا تھا، وہی حاکم شہر کا گھر ہے۔ پیغام رساں نے پریشانی کی حالت میں دوبارہ اسی گھر پر جا کر دستک دی۔ جو شخص کچھ دیر پہلے تک چھت کی لپائی کر رہا تھا وہی شخص اندر سے نمودار ہوا۔ پیغام رساں نے کہا کہ میں سمرقند کے پادری کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا تعارف کرایا اور پادری کا دیا ہوا خط حاکم شہر کو دے دیا۔ حاکم شہر نے خط کو پڑھا اور اسی خط کی پشت پر ہی لکھ دیا کہ عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرقند میں تعینات اپنے عامل کے نام، اور یہ تحریر فرمایا کہ ایک قاضی کا تقرر کیا جائے جو پادری کی شکایت سنے، اور مہر لگا کر خط واپس پیغام رساں کو دے دیا۔ پیغام رساں وہاں سے تو چل دیا، مگر حیرانی کی حالت میں اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ کیا یہ وہ خط ہے جو مسلمانوں کے اس عظیم لشکر کو ہمارے شہر سے نکالے گا؟ بہرحال پیغام رساں نے سمرقند واپس آ کر خط پادری کو تھما دیا، جس سے پڑھ کر پادری کو بھی اپنی دنیا اندھیر ہوتی دکھائی دی، اور پادری بھی حیران و پریشان ہو کر سکتہ میں چلا گیا کہ یہ خط تو اسی شخص کے نام لکھا ہوا تھا جس سے پادری اور اس کی قوم کو شکایت تھی۔ پادری کو یقین تھا کہ کاغذ کا یہ ٹکڑا انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، مگر پھر بھی خط لے کر مجبوراً حاکم سمرقند کے پاس پہنچے جس کے فریب کا وہ پہلے ہی شکار ہو چکے تھے۔ حاکم سمرقند نے خط پڑھتے ہی فوراً ایک قاضی جس کا نام جمیع تھا کا تعین کر دیا، جو سمرقندیوں کی شکایت سن سکے، اور موقع پر ہی عدالت لگ گئی۔ ایک پکارنے والے نے قتیبہ بن مسلم کا نام بغیر کسی لقب و منصب کے پکارا۔ قتیبہ بن مسلم اپنی جگہ سے اٹھ کر قاضی کے روبرو اور پادری کے ساتھ ہو کر بیٹھ گئے۔ قاضی نے سمرقندی سے پوچھا، کیا دعویٰ ہے تمہارا؟ پادری نے کہا
قتیبہ بن مسلم نے بغیر کسی پیشگی اطلاع کے ہم پر حملہ کیا، نہ تو اس نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور نہ ہی ہمیں کسی سوچ و بچار کا موقع دیا۔ قاضی نے قتیبہ کو دیکھ کر پوچھا، کیا کہتے ہو تم اس دعویٰ کے جواب میں؟ قتیبہ بن مسلم نے کہا، قاضی صاحب، جنگ تو ہوتی ہی فریب اور دھوکہ ہے۔ سمرقند ایک عظیم ملک تھا، اس کے قرب و جوار کے کم تر ملکوں نے نہ تو ہماری کسی دعوت کو مان کر اسلام قبول کیا اور نہ ہی جزیہ دینے پر تیار ہوئے، بلکہ ہمارے مقابلے میں جنگ کو ترجیح دی۔ سمرقند کی زمینیں تو اور بھی سرسبز و شاداب اور زوراور تھیں، ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ لوگ بھی لڑنے کو ہی ترجیح دیں گے۔ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سمرقند پر قبضہ کر لیا۔ قاضی نے قتیبہ بن مسلم کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، قتیبہ، میری بات کا جواب دو، تم نے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت، جزیہ یا پھر جنگ کی خبر دی تھی؟ قتیبہ نے کہا، نہیں قاضی صاحب، میں نے جس طرح پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا تھا۔ قاضی نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہو، اس کے بعد تو عدالت کا کوئی اور کام رہ ہی نہیں جاتا۔ قتیبہ، یاد رکھو، اللہ نے اس دین کو فتح اور عظمت عدل و انصاف کی وجہ سے دی ہے، نہ کہ دھوکہ دہی اور موقع پرستی سے۔ اور قاضی صاحب نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا اور کہا کہ میری عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ تمام مسلمان فوجی اور ان کے عہدیداران بما اپنا بیوی بچوں کے اپنی ہر قسم کی املاک، گھر اور دکانیں چھوڑ کر سمرقند کی حدوں سے باہر نکل جائیں اور سمرقند میں کوئی مسلمان باقی نہ رہنے پائے۔ اگر ادھر دوبارہ آنا بھی ہو تو بغیر کسی پیشگی اطلاع و دعوت کے اور 3 دن کی سوچ بچار کی مہلت دیے بغیر نہ آیا جائے۔ پادری جو کچھ دیکھ اور سن رہا تھا وہ ناقابل یقین بلکہ ایک مذاق اور تمثیل نظر آ رہا تھا۔ چند لمحوں کی عدالت، نہ کوئی گواہ اور نہ ہی دلیلوں کی ضرورت، اور تو اور قاضی بھی اپنی عدالت کو برخاست کر کے قتیبہ کے ساتھ ہی اٹھ کر جا رہا تھا، اور چند گھنٹوں کے بعد ہی سمرقندیوں نے اپنے پیچھے گرد و غبار کے بادل چھوڑتے لوگوں کے قافلے دیکھے جو شہر کو ویران کر کے جا رہے تھے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے سے سبب پوچھ رہے تھے اور جاننے والے بتا رہے تھے کہ عدالت کے فیصلے کی تعمیل ہو رہی تھی۔ اور اس دن جب سورج ڈوبا تو سمرقند کی ویران اور خالی گلیوں میں صرف آوارہ کتے گھوم رہے تھے، اور سمرقندیوں کے گھر سے آہو پکار اور رونے دھونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ان کو ایسے لوگ چھوڑ کر جا رہے تھے جن کے اخلاق، معاشرت، برتاؤ، معاملات اور پیار و محبت نے ان کو اور ان کے رہن سہن کو مہذب بنا دیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ سمرقندی یہ جدائی چند گھنٹے بھی برداشت نہ کر پائے اور اپنے پادری کی قیادت میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکر کے پیچھے روانہ ہو گئے اور ان کو واپس لے آئے۔ اور یہ سب کیوں نہ ہوتا کیونکہ دین اسلام میں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ فاتح لشکر اپنے ہی قاضی کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرے اور شہر کو خالی کر دے۔ دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند ایک طویل عرصہ تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔ ناظرین، ایک وقت تھا جب مسلمان حکمران ایسے ہوا کرتے تھے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ سیدنا عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسوں میں سے ایک نواسہ، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم بن ابی العاص بن امیر رضی اللہ عنہ و ارضاہ اموی دور کے 8ویں اور خلفائے راشدین کے سلسلے کے 5ویں خلیفہ تھے، جس کے عدل و انصاف سے مشرق و مغرب کے ممالک دین اسلام سے بہرہ ہو کر دائرہ اسلام میں شامل ہوئے۔ روایات میں آتا ہے
کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں دین اسلام میں انقلاب برپا کیا، امن و امان کی فضا قائم کی، مساوات اور برابری کا درس دیا، اور اپنے دور خلافت میں عدل و انصاف کا ایسا بول بالا کیا کہ شیر اور بکریاں ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتی تھیں۔ افسوس کہ آج ہم نے دین اسلام کی طرف سے قائم کیے گئے عدل و انصاف کے نظام کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے اپنے تو اپنے بلکہ غیر بھی ہم مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دیندار، جرت مند اور ایسے غیرت مند حکمران عطا فرمائے جو دین اسلام کے اصولوں کے مطابق عدل و انصاف کے نظام کو قائم کر سکیں اور دین اسلام اور مسلمانوں کی کھوئی ہوئی ساکھ کو دوبارہ بحال کر سکیں۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام مستند دینی ویڈیوز بروقت مل سکیں۔